اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیاست شرعیہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، غیر سیاسی ان کو رہنا چاہیے، اور غیر سیاسی تمام تنظیمات کو رکھنا چاہیے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ سیاست کوئی جرم نہیں ہے، سیاست مدینہ بھی ثابت ہے، اور سیاست شرعاً شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جی، سب سے پہلے ہم سیاست شرعیہ کا مطلب، اس کی اقسام اور اس کے ہم قرآن سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ سیاست شرعیہ جو ہے وہ جائز ہے۔ جس وقت ظلم برپا ہو رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس ٹائم حق کو نافذ کرنا تب بھی ہوگا کہ جب منصف اور سچے لوگ آگے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سیاست کہتے کس کو ہیں۔ جی، یہ جو ہے وہ جامع التعذیر الخاتمۃ فی السیاسہ، یہ کتاب ہے، صفحہ اس کے 109 ہے۔ تعریف یہ لکھی ہے کہ ان السیاست فعل منشئ من الحاکم لمصلحۃ یراها وان لم یرا وبذلک الفعل دلیل خبری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کو حاکم وقت ایک مصلحت کے پیش نظر مناسب سمجھ کر کرتا ہے، اگرچہ اس فعل کی کوئی دلیل بھی اس کے پاس مروی نہ ہو۔ جی، اور ایک اور جگہ پر اسی کتاب میں ہے کہ القانون الموضوع لرعایت الآداب والمصالح وانتظام الاحوال، کہ سیاست ایسے قانون کا نام ہے جو آداب، مصالح کی رعایت اور احوال کے انتظام کے لیے وضع کی گئی ہو۔ اور تبصرۃ الحکام ابن فرحون کی کتاب ہے فی القضایۃ بالسیاست الشرعیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ سیاست کی دو قسمیں ہیں، سیاست ظالمہ اور سیاست عادلہ۔ سیاست ظالمہ وہ ہے جس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، وہ منع ہے، اور سیاست عادلہ جو ظالم سے حق دلاتی، مظالم کو دفع کرتی اور فسادیوں کی سرکوبی کرتی ہے۔ اس کے ذریعے مقاصد شرعیہ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ شرعی سیاست میں مقاصد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور حق کے اظہار میں ان پر اعتماد ناگزیر ہے۔ جی، تو یہ جو سیاست شرعیہ ہے یہ تو دین کا ایک جز اور دین کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے۔ باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر طرف ظلم ستم بڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا انی حفیظ علیم۔ جی، تو آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا، اور الحمدللہ آپ نے مصر کے اندر عدل و انصاف کو فروغ دیا، اور الحمدللہ ان پیاروں کی سیاست کی جو ہے وہ برکت ہے کہ آج بھی الحمدللہ انصاف کے وہاں نظام موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ایک عورت کا تیل جو ہے وہ بوتل گری اور زمین نے جزم کر لیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور پھر اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ نے چھڑی لی اور زمین پر ماری اور فرمایا یہ زمین، یہ تو بتا کہ کیا عمر نے تجھ پر عدل و انصاف والی جو حکومت ہے اس کا قیام نہیں کیا؟ تو اسی وقت ہی زمین نے جو ہے وہ سب کچھ بیر انڈیل دیا اور نکال کے جو ہے وہ واپس کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو سیاست ہے شرعیہ، سیاست شرعیہ یعنی عادلہ، ظالمہ نہیں، یہ جائز ہے، اور اس کے قرآن سیاست شرعیہ کے تحت قرآن مجید کے فیصلے موجود ہیں۔ دیکھیں مثلا بتوں اور دوسرے معبودوں کو اس لیے برا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مصلحت کے مقابلے میں فساد جو ہے وہ غالب تھا، اس لیے کہا گیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ
ان معبودوں کو برا نہ کہو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ لوگ حد سے جو ہے حد سے یہ گزر جائیں گے، اللہ کو بھی برا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ جی لہذا علامہ ابن قیم اعلام کی دوسری جلد اور فصل فی سد ذرائع کے صفحہ 121 پر لکھتے ہیں کہ وَهَذَا قَدْ تَنبِیہ بل قد تصریح علی المنع من الجائز لئلا یکون سببا فی فعل ما لا یجوز، کہ یہ تنبیہ جو ہے لا تسب الذین، بلکہ یہ تصریح ہے اس امر کی کہ جو جائز باتیں ناجائز کے ارتکاب کا سبب بنتی ہوں ان سے منع کر دینا چاہیے، ان سے منع کر دینا چاہیے۔ اور دوسری دلیل دیکھیں، شریعت میں عفت و عصمت کا جو بلند معیار قائم کیا گیا ہے، اس کے پیش نظر عورتوں کو زمین پر زور سے پاؤں مار کر چلنے سے منع کیا گیا، جی، تاکہ زیور کی آواز سے لوگوں کے خیالات خراب نہ ہوں۔ لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورتیں اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ اس جگہ بھی ایک جائز فعل کو محض فساد کے اندیشے سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، جی۔ اور تیسرا، نوکر چاکر اور نابالغ لڑکوں کو گھر میں آنے کے لیے ان اوقات میں اجازت ضروری قرار دی گئی ہے جو اوقات عموماً فراغت اور آرام کے ہوتے ہیں، تاکہ مخفی باتوں سے واقفیت ہو کر خیالات و اخلاق پر برا اثر نہ پڑے، دوسری طرف آرام و سکون میں خلل جو ہے واقع نہ ہو۔ قرآن مجید میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم، کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے جانے کے لیے مملوکوں اور نابالغ لڑکوں کو 3 وقت اجازت لینی چاہیے، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ پردے کی یہ 3 اوقات ہیں، ان کے علاوہ اور اوقات میں بلا اجازت آنے پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بکثرت تمہارے پاس آنے جانے والے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چوتھے نمبر پر صحابہ اکرام کو لفظ رائے نہ کہنے سے روک دیا گیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جی، انظرنا کا حکم دیا، حالانکہ ان کی نیت میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی، اور ماں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا تھا، مناسب تھا، لیکن پھر بھی دونوں لفظوں کا مفہوم تقریباً یکساں تھا، اس لیے وہاں بھی پھر کیا ہوا، مصلحت کی رعایت کی گئی کہ جی کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں، لیکن یہودی لفظ رائے نہ دوسرے برے مفہوم میں استعمال کرتے تھے، رسول اللہ میں کی شان میں جو بے ادبی کا باعث بنتا تھا، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اور 5ویں نمبر پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو تبلیغ حق کے لیے فرعون جیسے سرکش اور ظالم کے پاس بھیجتے وقت نرم لہجہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، تاکہ سخت کلامی اس کی نفرت کا سبب نہ ہو۔ اذ ابا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے نرمی سے بات کرنا، شاید نصیحت پکڑ لے یا انجام سے جو ہے وہ ڈر جائے۔ جی، اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک جو ہے مصلحت وہ اپنانی چاہیے، لہذا شریعت سیاست شرعیہ اگر کسی مصلحت کے تحت بندہ کرتا ہے، جو قرآن نے مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اللہ کریم جو ہے ملک عزیز کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوارا بنائے اور اس کو اسلامی مرکز اور بڑا قلعہ بنائے، اور یہ حضرت فاروق اعظم جیسا حکمران ہی کوئی ہو سکتا ہے، دینی ایک ماحول کا بندہ ہی جو اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔